اگر آپ ایک صحرا میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیوں یہ کرۂ ارض پر ہیبتناک اور ناقابل سکونت جگہ ہے۔ یہ خشک ہے جہاں پانی اور زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہ وہ تصویر ہے جو ہم پیدائش کی کتاب کے باب 2 میں دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی خشکی اور ویران بیابان سے شروع ہوتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ بیابان میں چشمہ فراہم کرتے ہیں جو پودوں اور جانوروں کے لیے زندگی کا وسیلہ بنتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے مرد اور عورت کو یہاں اکٹھا رکھا تاکہ بنی نوع انسان پھل پھول سکے اور باغ کی زندگی پروان چڑھ سکے۔ درست، باغ کا یہ چشمہ دریا بن کر پوری دنیا کو سیراب کرتا ہے، جو ہر ایک کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ نعمت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ شاندار بات ہے، انسان ایک سرسبز باغ میں تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کو تباہ کرنے کا راستہ تلاش کر لیا۔ درست، اس پانی کی بجائے جو خدا تعالیٰ نے مہیا کیا، ان کے اندر پھر بھی ایک گہری تشنگی سی تھی۔ یہ انسان کی صورتحال کی ایک تصویر ہے۔ ہم ہمیشہ سے زیادہ کے لیے پیاس سے رہتے ہیں، لیکن اور کیا؟ دراصل اس کہانی میں انسان مزید تحفظ پیدا کرنے کے لیے زیادہ حکمت اور اپنی شرائط پر زیادہ اختیار چاہتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ انہیں مزید پیاسا چھوڑتی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں شک و شبے میں ڈالتی ہے۔ پس وہ بیابان میں واپس آ گئے۔ انسان آب حیات تک رسائی کھو چکا تھا، اور اس سبب سے وہ دنیا میں حیات خداوندی کو پھیلا نہیں سکا۔ بس خدا تعالیٰ کو انہیں بیابان سے بچانے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ جی ہاں، ایسا حضرت یعقوب کی کہانی کی مانند ہے۔ ان کے خود غرضانہ طور طریقوں نے ان کے خاندانی تعلقات کو خراب کر دیا تھا۔ بس انہیں اپنے مسائل سے جان چھڑوانے کے لیے بیابان کی طرف بھاگنا پڑا، جہاں وہ کنویں پر ایک خاتون سے ملے۔ یہ باغ عدن کی مانند ہے کہ پانی کے سوتے پر مرد اور عورت اکٹھے ہوئے۔ جی ہاں، اب حضرت یعقوب کے وسیلے خدا تعالیٰ اسرائیل کا پورا خاندان پیدا کرتا ہے۔ وہ انہیں مدعو کرتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کو پھیلائیں تاکہ وہ اس کے شراکت دار بنے اور دوسروں تک زندگی کو پھیلائیں، اور وہ کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں۔ لیکن آخرکار ان کی روح کو مزید تشنگی اور پیاس محسوس ہوتی ہے، اور وہ مزید اختیارات حاصل کرنے کی جدوجہد محسوس کرتے ہیں۔ یہ انہیں تشدد اور خود ساختہ تباہی کی طرف لے آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے خود کو ایک نئے بیابان میں اور دوسری اقوام کے ہاتھوں اسیر پایا۔ ہماری اپنی شرائط پہ یہ پیاس بجھانے کی خواہش ہمیں مار رہی ہے۔ جی، بائبل مقدس کے حضرت حزقیل نبی اسرائیل کو جلا وطنی میں سوکھی ہڈیوں کا ڈھیر بیان کرتے ہیں جو وادی میں بکھری پڑی ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ایک دن خدا اپنی زندگی ان میں ڈالے گا اور اپنے روح سے اس زمین کو سیراب کرے گا تاکہ ایک نیا عدن اور نئے قسم کا انسان پیدا کرے۔ ایسا انسان جو دوسروں تک زندگی کو پھیلا سکے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں لاتا ہے جناب مسیح کی کہانی کی طرف۔ جی بالکل، جناب مسیح کے متعلق ایک کہانی ہے۔ وہ حضرت یعقوب کے کنویں کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور حضرت یعقوب کی طرح جناب مسیح بھی ایک خاتون سے ملتے ہیں، اور وہ خاتون سے فرماتے ہیں کہ وہ چاہے اس کنویں سے جتنا بھی پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ پھر وہ ایسے پانی کی پیشکش کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ وہ کنویں کے پانی کی بات نہیں کر رہے تھے، نہیں، وہ خدا کی اپنی زندگی کی بات کر رہے تھے جو اس میں سے بہتی ہوئی ہم تک آتی ہے تاکہ ہماری گہری پیاس کو بجھائے۔ اور اسی سبب سے بعد میں جناب مسیح فرماتے ہیں کہ جو کوئی پیاسے ہوں میرے پاس آئیں اور پئیں۔ شاندار بات ہے، لیکن یہ تصور تھوڑا عجیب ہے، ایک شخص سے پانی پینا۔ جی بالکل، اور اسے ایک اور عجیب تصور سے جوڑا جاتا ہے جسے ہم جناب مسیح کی موت اور صلیب کی کہانی میں پاتے ہیں۔ ایک رومی سپاہی نے جناب مسیح کے پہلو میں نیزہ مارا اور وہاں سے خون بہہ نکلا، مگر اس کے ساتھ پانی بھی بہہ نکلا۔ جی، یہ تصویر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جناب مسیح کی موت زندگی کا چشمہ ہے۔ اس کی طرف سے یہ خدا تعالیٰ کی وہ محبت ہے جس نے اپنے دشمنوں کی خاطر جان دی اور بہتی ہوئی اس دنیا میں آئی۔ جناب مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنا روح القدس اپنے پیروکاروں پر نازل کرتے ہیں۔ جی، تاکہ وہ خدا کی زندگی سے معمور ہو جائیں۔ اسی سبب سے حضرت پولس رسول نے فرمایا کہ جب ہم خدا کے روح میں شامل ہوتے ہیں تو عدن کا پھل ہم میں پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ محبت اور خوشی، صبر، مہربانی، حلم، خود ضبطی سب آنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں خوبصورت چیزیں پیدا کر سکتے ہیں تاکہ وہ زندگی دوسروں تک پہنچا سکے۔ جی، حیات خداوندی کے چھوٹے جھرنوں کی مانند جو یکجا ہو کر آگے بڑھ سکیں، اس منظر کی طرف جسے ہم بائبل مقدس کے آخری صفحے پر پاتے ہیں۔ یہاں زندگی کا ایک نیا دریا ہے۔ جی، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نکل کر نئی تخلیق میں بہتا ہے، اور جہاں کہیں یہ جاتا ہے زندگی بخشتا ہے۔